میں بسر ہو، اپنی سفلی تمناؤں کی تکمیل کرتے جوانی بسر ہو، تو یہ تو پھر حیوانیت ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سراغ زندگی جوانی میں ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمیں خاص طور پہ وہ چیزیں جن کو سنبھالنے کی تلقین کی، ان میں سب سے پہلی چیز جوانی کا ذکر کیا۔ عبادات کا سرور بھی عالم شباب میں ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جب دانتوں میں قوت نہیں رہتی، جبڑوں میں زور نہیں رہتا، توانائی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بھیڑیا بھی شکار چھوڑ کے تو بیٹھ جاتا ہے۔ تو کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جب سارے قوا مضبوط ہوں، شباب کی جولانیاں اور گرمیاں ہوں، پھر بھی گناہوں سے بچے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ شبابہ کا قبل حرمک، بڑھاپے سے قبل جوانی۔ خوش نصیب لوگ جوانی میں ہی اللہ کے قرب کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور بد نصیب لوگ بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو پاکیزہ جوانیاں نصیب کرے، اور ہمارے بڑھاپے بھی تقدس مآب ہوں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، صحت کا قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے قبل۔ جب صحت میسر ہو تو یہ لمحے غنیمت ہیں، اور جب صحت اجڑ جائے تو پھر جذبات رکھنے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے صحت، عافیت مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے جب بھی مانگو عافیت طلب کرو، کبھی بھی بیمار ہونے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جنگ کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے امن مانگو، خیر مانگو، صحت مانگو، لیکن اگر بیماری آ جائے تو اس پہ صبر اور استقامت کے ساتھ، اور جنگ مسلط کر دی جائے تو حوصلہ مندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ سے ہمیشہ خیریت کے طالب رہنا چاہیے۔ دیکھیے آج کل وبائی حالات پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کی توفیق سے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر پاتے۔ باہر ماحول ایسا ہے، اور وبا کا پھیلاؤ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہ بھی رہے ہیں، سکت بھی ہے، لیکن خارجی حالات ہمیں اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ تو ماحول میں پھیلی ہوئی ایسی وبا اور بیماری ہے جس کا ہم شکار نہیں ہوئے اور لوگ شکار ہوئے، تو پھر بھی زندگی میں وہ امور ہم نہیں بجا لا رہے جو ہم لانا چاہتے تھے۔ تو اگر کسی وبا کا، بیماری کا ہم خود شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو پھر کتنا مشکل ہو۔ تو اس لیے جو صحت کے لمحے میسر آئیں ان کو غنیمت سمجھ کے ان میں اچھائی، نیکی، خیر کے کام کر لیے جائیں۔ اسی طرح آج اگر ہم اللہ کی طرف سے، اس کے خاص کرم سے صحت یاب ہیں، تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آج ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صحت میسر نہ ہو تو پھر ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے۔ تو بیماری سے قبل صحت کی گھڑیوں کو غنیمت جاننا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کا ذخیرہ کر سکیں۔ تیسری بات
جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، غنا کا قبل فقرک، غنا کو محتاجی سے قبل غنیمت سمجھا جائے۔ محتاجی جب عملاً گھیر لیتی ہے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فراوانی دی ہو، آسودگی عطا کی ہو، اللہ کا کرم ہو آپ کے اوپر، میرے اوپر، تو ہمیں اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد، نصرت اور اعانت کرنی چاہیے جو بیچارے مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً جو اس مصیبت سے، تکلیف سے، درد غریبی سے گزرتے ہیں تو وہی جانتے ہیں کہ اس کا احساس کس طرح انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ گھر میں بچے بلک رہے ہوں اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، اولاد خواہشات اور آرزوؤں کا جہان لیے، تمنائیں لیے اپنے ماں باپ کے سامنے طلب کا دامن پھیلائے۔ انہیں تو نہیں پتہ کہ والدین کی مالی حالت کیا ہے، تو جب وہ ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو کس طرح وہ خون کے گھونٹ پیتے ہیں۔ تو سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل تو ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ جو امیر کے بچے آرزو کر سکتے ہیں، غریب کے بچے بھی وہ آرزو کر لیتے ہیں، تمنائیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جب بچے سمجھدار ہوتے ہیں، وقت کے تھپیڑے ان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب بچے بچے ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ تمنا کر سکتے ہیں۔ اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگ سکتا ہے تو غریب کا بچہ بھی تو مانگ ہی سکتا ہے۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے بچے بہت ساری ایسی آرزویں کرتے ہیں کہ ہم فوراً ان کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی آرزویں بھی اپنی اولاد کی پوری نہیں کر پاتے۔ تو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں۔ دیکھو، اپنے ساتھ تو بندہ سب کچھ سہ لیتا ہے، گوارا کر لیتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کر لیتا ہے، چونکہ حالات کے جبر کو سہتے سہتے عمر گزر گئی، حوصلہ پیدا ہو گیا تو انسان گوارا کر لیتا ہے۔ لیکن اپنے متعلقین کے حوالے سے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ چھوٹی آرزو بھی اگر اولاد کی والدین پوری نہ کر سک رہے ہوں تو پھر ان کے دل پہ کیسے بیتتی ہے، اور وہ کس طرح خون کے آنسو روتے ہیں اور کس طرح خون کے گھونٹ پیتے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں پاتے، اور اپنی اولاد کو کسی بہانے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تم طلب کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، جبکہ ان کا دل اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنی جان بھی بیچ کر کے اس کو وہ میسر کر دیں جو اس کی آرزو ہے، لیکن وہ ان کو بہانوں سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو دلیلیں، جو بچوں کو تسلی دینے کے لیے، اور ہر لفظ خون میں ڈوب کر کے آ رہا ہوتا ہے، وہ دلیلوں کے تانے بانے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خون جگر کے ساتھ بنے گئے ہوتے ہیں، تو کیسے وہ دردناک لمحے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ حالات میسر ہیں کہ وہ آرزویں اپنی اولاد کی پوری کر لیتا ہے، خواہشات کی تکمیل کر لیتا ہے، ایک آسودہ زندگی گزار لیتا ہے، تو وہ بہت اوپر دیکھ کر کے اپنی زندگی کو تلخ نہ کرے، اللہ کی طرف سے میسر اس زندگی پر اس کا شکرانہ ادا کرے، تو پھر یقیناً اس کو ایک آسودہ زندگی میسر ہوگی، اور شکر کے جذبات سے وہ لبریز ہو جائے گا۔ اور جب وہ شکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے گا، اور پھر جب وہ اس بات سے اور اس خیال سے اپنے آپ کو مطمئن کرے گا کہ میرے مالک کا میرے اوپر بہت احسان ہے، اور یقیناً ہے بھی، تو پھر وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے عملاً میدان عمل میں اپنے آپ کو موجود پائے گا جو بیچارے اس زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے لیے سسکتے ہیں اور تڑپتے ہیں۔
کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی فرمائشیں پوری کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی آرزوئیں پوری کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ بعض اوقات بہت کم پیسوں سے، بلکہ پیسوں کی بات بھی کیا، کسی شخص کو شفقت دینے سے اس کے دل کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی اندر کی کیفیات ایک عجیب کہکشاؤں میں اور بلندیوں پہ پرواز کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے درد بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے خیر کی چابی بن جائیں اور شر کا تالا بن جائیں۔ تو فرمایا کہ اپنے غنا کو فقر سے قبل غنیمت جانو، اور جو غنا کو فقر سے قبل غنیمت جان لیتا ہے تو وہ پھر فقر کی تکلیفیں نہیں سہتا۔ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص غنا کے عالم میں اللہ کو نہیں بھولتا تو فقر کے عالم میں اللہ پھر اس کو نہیں بھولے گا۔ جس نے فقر میں رب کو یاد رکھا، جس نے غنا میں رب کو یاد رکھا، تو جب وہ فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو نہیں بھولے گا، اس کی اللہ مدد فرمائے گا، اس کی نصرت کرے گا۔ عمومی طور تو یہی ہوتا ہے کہ جو بانٹنے والا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا۔ وہ کنویں ہیں تو وہ باہر کتنا پانی روز دیتے ہیں تو نیچے سے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں، اور جب کنویں باہر دینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو بانٹنے والا بانٹتا رہتا ہے اور اس کے لیے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ مزاج رکھیں۔ تو غنا کو، دولت مندی کو، آج اگر دولت مندی ہے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اللہ کی رضا جوئی کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، کچھ دولت مندی، کچھ غنا ان کو میسر آ جاتا ہے، تو وہ پھر دولت جمع کرنے کی خواہش میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس سے قبل ان کا جو سخاوت کا انداز ہوتا ہے وہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور اس میں سے 10 روپے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مال و زر اور دولت کی کثرت کی آرزو میں، تمنا میں بڑھنے لگا، تو اس کا نفس اس کو یہ کہتا ہے کہ یار 10 روپے سے کسی کا کیا بنے گا۔ تو اب وہ 10 روپے دینا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ 10 روپے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو میں ابھی دن رات ایک کر کے پیسے کماتا ہوں، جب میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے تو پھر میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کروں گا اور پھر میں لوگوں کو کھڑا کر سکوں گا۔ تو وہ اس طرح اپنا ہاتھ روک دیتا ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے، اس طرح مجھے بھی تجربہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، مجھے ایک شخص 100 روپیہ روزانہ ہر جمعۃ المبارک کو مرکز کے لیے، مسجد کے لیے پیش کرتا ہے، اور پہلے 50 روپے دیتا تھا کسی زمانے میں، اور آج کل وہ 100 روپے دیتا ہے۔ تو اس کو یہ عمل کرتے ہوئے 25-26 سال ہو گئے۔ تو ذرا اس مزدور کا جو اس مرکز کے ساتھ محبت کا ربط ہے اور اس نے جو مدد کی، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اور کئی لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس ہوگا، تو کتنے لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام تو اکیلے ہی کر لیں گے، لیکن نہیں کر پائے، نہیں کر سکے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ مصیبت میں، غربت میں، فقر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ آج آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، جتنا ہے اتنے میں سے جتنی آپ کو توفیق ہے نکالیے راہ خدا میں، بعد میں شاید جو ہے وہ آپ کو یہ توفیق حاصل نہ ہو سکے۔ چوتھی چیز میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، وَفَرَاغَكَ
قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو غنیمت جانو، مصروفیت آنے سے پہلے پہلے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت سارے فراغت کے لمحے ہوتے ہیں اور اس میں بہت کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فراغت کے وہ لمحے جب وہ آوارگی میں بسر کر دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کاموں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ آرزو کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن اس کے باوجود وہ کر نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ہم قرآن مجید پڑھ لیں، کسی ٹیوٹر کا انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن کاموں کا ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی نہیں کر پاتے۔ اور ایک وقت تھا کہ ماں بھی زور لگاتی تھی، باپ بھی ڈانٹتا تھا، تو اس وقت یہ برے لگتے تھے۔ تو فراغت کے جب لمحے ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ فراغت کے لمحے بیت گئے، مصروفیات آ گئیں، تو پھر اس قدر چیزوں کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات بندے کاموں کو اس لیے لیٹ کرتے رہتے ہیں کہ میں بالکل فارغ البال ہو لوں تو پھر انشاءاللہ میں ہوں گا تو بس یہ کام ہوگا۔ بہت سارے کاموں کو اس لیے مؤخر کرتے رہتے ہیں، نیکی کے خیر کے کاموں کو مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ جناب بس میرے یہ کام ہیں، بس ان سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں ہوں گا، تو پھر انشاءاللہ مسجد ہوگی، میں ہوں گا، میری پیشانی ہوگی اور سنگ در کعبہ ہوگا۔ لیکن اور نئے کام نکل آتے ہیں، پھر ساتھ ہی بڑھاپے نے آ کے گھیر لیا، بیماریوں نے آ کے گھیر لیا، اور وہ جو منصوبے تراشتا رہا۔ وہ بہت سارے لوگ، ان کو ہم کہیں کہ جناب آپ کوشش کریں کہ 5 گانہ نماز آپ کو نصیب ہو، تو وہ کہتے ہیں جناب میرے 3 سال رہ گئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد میرا بس یہی کام ہوگا۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے زیادہ کام اسی شخص کو ہوتے ہیں، سارے گھر والے اس کو فارغ سمجھ کے سارے کام دے دیتے ہیں، اور مصروفیات جو ہے وہ ہجوم کر کے اس کے گرد آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں، مت سمجھیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا اگلا دن بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا، اٹھنے والا اگلا قدم ہمارا اٹھ بھی پاتا ہے یا کہ نہیں پاتا۔ تو سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے، تو جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ الوقت سیف قاطع، یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر تم اس وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تو اس لیے اگر وقت کا مصرف ٹھیک ہو گیا تو زندگی خوبصورت ہو گئی، اور اگر وقت کا مصرف اچھا نہ ہوا تو زندگی بدصورت ہو گئی۔ اس لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے، وقت کا کبھی بھی ضیاع نہ کیجیے۔ اللہ کے محبوب نے ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ زیادہ لوگ ان میں نقصان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز صحت اور دوسری چیز فراغت کے لمحے۔ جب صحت ہوتی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، اور بیماری میں وہ آرزو کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں۔ اس طرح جب فراغت کے لمحے میسر ہوتے ہیں تو وہ ان کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، لیکن جب فراغت کے لمحے نہیں رہتے تو پھر وہ کڑتے ہیں کہ ہم کاش کے ان لمحوں کی قدر کی ہوتی اور اب ہمیں کوئی وقت مل جائے، لیکن پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو صحت اور فراغت، یہ 2 نعمتیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ان میں سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ آخری بات جو میرے اور آپ کے آقا مولا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی موت سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج زندگی ہے، چلو بڑھاپا صحیح، بیماری صحیح، مصروفیت صحیح، غربت اور فقر و فاقہ صحیح، لیکن زندگی کی ڈوری تو لٹک رہی ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں، فہم و ادراک تو کام کر رہا ہے۔ چلو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے تو پڑھ سکتے ہو، وضو کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تیمم تو کر سکتے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ تو دے سکتے ہو۔ تو اب وقت ہے تمہارے پاس زیادہ مال نہیں، تھوڑا ہے، چلو اس کو خرچ کر کے راہ خدا میں
اچھائی جمع کر سکتے ہو، رضائے الہی کے لیے کوشش کر سکتے ہو، کسی کی دلجوئی کر کے، کسی کے لیے خیر کے خالی جذبات بھی تمہاری نیکیوں کے اضافے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. تو آج زندگی ہے، کل زندگی ہی نہیں ہوگی. تو جب زندگی ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا کر پاؤ گے؟ تو بعض اوقات انسان بڑھاپے میں بھی، بیماری میں بھی، اور غربت میں بھی، مصروفیت میں بھی جو کچھ کم لمحے اس کو میسر ہوتے ہیں، ان کو بھی اس امید پہ ضائع کرتا ہے کہ چلو یہ بیماری ہے تو یہ گزر جائے گی، اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو یہ خام خواہ کا، حالانکہ کچھ بیماریاں انسان کے ساتھ یوں چمٹ جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتی، لیکن پھر بھی وہ اس امید پر کہ چلو یہ چھوٹے گی تو میں یہ کروں گا. عجیب بات ہے. تو یہ وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں ہفتے سے شروع کروں گا، یہ میں پہلی تاریخ سے شروع کروں گا، یہ نئے سال سے شروع کروں گا. یہ عجیب بات ہے کہ جب آپ ایک خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک برائی ترک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ کیا ہوا کہ پہلی تاریخ سے شروع کروں گا یا فلاں دن شروع کروں گا یا فلاں سال شروع کروں گا. تو اسی طرح یہ نفس کی چالیں ہوتی ہیں، یہ شیطان کے دجل و فریب ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اس طرح اچھائیوں سے، خیر سے روک دیتے ہیں. تو چلو آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ صحت نہیں ہے، بیماری ہے، تو میں بیماری سے نکل جاؤں گا تو میں پھر یہ خیر کا کام کر لوں گا. ہو سکتا ہے آپ کی آرزو پوری ہو جائے اور آپ صحت یاب ہو جائیں. آج آپ کے پاس اتنی مالی آسودگی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس بہت زیادہ آسودگی ہوگی تو میں یہ اکیلا ہی سارا کام کر لوں گا. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو یہ موقع عطا کر دے. آج اگر آپ کے پاس فرصت کے لمحات نہیں، مصروفیات کا ہجوم ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ کام میرے ذمے ہیں، بس میں تھوڑی سی فراغت پالوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو فراغت مل جائے تو اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کر ہی لیں. اسی طرح اور بھی جو آپ ارادے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی تکمیل ہو جائے. لیکن بیماری سے صحت مل سکتی ہے، مصروفیات سے فراغت آپ پا سکتے ہیں، غربت سے دوبارہ دولت کی طرف آپ پلٹ سکتے ہیں. لیکن اگر موت آ گئی تو پھر دوبارہ زندگی تو نصیب نہیں ہو سکتی. تو یہ لمحہ ہر وقت یہ کہنا کہ ابھی ابھی ابھی. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تیری زندگی 1000 سال ہے، مثال کے طور پہ. اس نے یہ آرزو کی اور اس کو یہ بتا دیا گیا کہ تیری زندگی 1000 سال ہے. تو اس نے کہا کہ میں خام خواہ عبادت کی تکلیف میں مبتلا ہوں اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالا ہے اور حزم و احتیاط کی بھٹی میں جل رہا ہوں، تو میرے پاس کافی زندگی ہے، تو 900 سال میں جی بھر کے گناہ کر لوں، ساری حسرتیں پوری کر لوں، آخری 100 سال نیک بن جاؤں گا، توبہ بھی کر لوں گا، در توبہ کا کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے. تو پورے 900 سال گناہ میں گزار دیے. تو پھر 100 سال جب رہ گیا تو اسے خیال آیا کہ 900 سال تو بیت گئے ہیں، اب 100 سال میری زندگی کا باقی ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 90 سال میں اور گناہ کر لیتا ہوں، آخری 10 سال تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا. تو 90 سال اس نے پھر گزار دیے. پھر خیال آیا کہ اب 10 سال زندگی کے باقی ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی فلاں فلاں حسرت ہے، فلاں فلاں تمنا ہے، تو اتنی بھی کاہے کی جلدی ہے، 9 سال اور گناہ کرتا ہوں، آخری 1 سال نیک بن جاؤں گا. اس طرح پھر 1 مہینے پہ آ گیا. پھر اس نے کہا کہ میں ابھی یہ بھی کر لوں، 1 ہفتہ قبل سچی توبہ کر لوں گا. پھر 1 دن رہ گیا تو پھر کہنے لگا بس ابھی کرتا ہوں، ابھی یہ کر لوں، چونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ میری عمر اتنی ہے اور فلاں لمحے اور فلاں وقت آغوش موت میں اتروں گا.
تو اس طرح گھنٹوں پہ آ گیا اور پھر کہنے لگا اچھا میں ابھی کرتا ہوں، اور گناہ میں منہمک تھا کہ اسی انہما کے گناہ کے اندر ہی اس کی روح دبوچ لی گئی اور اس کو وہ موقع نہ ملا، چونکہ وہ مؤخر کرتا رہا۔ ہمیں جو یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کب آغوش موت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے تاکہ ہم ہر لمحے تیار رہیں موت کے لیے۔ جو ہمیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے تو یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، امید کا چراغ تو روشن رہنا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، اچھی عمر اور نیک عمل کسی کو میسر آ جائیں تو اس کی خوش بختی ہے، لیکن یہ بالکل ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا ظہر پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا کہ نہیں، کہا طول عمل ہے۔ عرض کی گئی عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا جناب ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتے کہ فلاں بندہ ابھی تو مجھے بازار میں ملا اور اب تم اس کی موت کی خبر دے رہے ہو، ابھی تو میں نے سبزی والی دکان پہ کھڑے دیکھا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ انتقال کر گیا ہے، ابھی تو میری فون پہ بات ہوئی اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو جو ہے وہ مرض دل لاحق ہو گیا اور ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو صاحب زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ تو آج زندگی ہے، آج لمحات حیات میسر ہیں، آج فرصت کی گھڑیاں ہیں، آج صحت ہے، آج آسودگی ہے، آج جوانی ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھو، اور غنا کے لمحات کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے، صالح اعمال کا ذخیرہ اللہ ہمارا مقسوم کرے، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقدور کرے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرصت کے لمحے میسر آ ہی گئے ہیں، تو ان فرصت کے لمحوں کے اندر ہم کوئی خیر کے کام سر انجام دے لیں، اچھائی کے کام سر انجام دے لیں، اپنی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کر لیں۔ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے اپنے رب کی رضا جوئی اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے، اور یہ اس کے ذمے جو قرض ہے اس کو اتار لے۔ اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہے، یاد کرے، یادداشت پہ زور دے، کسی سے زیادتی تو نہیں کی، تو یہ بہت موقع ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، اپنی پناہوں کا حصار دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ محبوب کی غلامی میں زندگی، حضور کی غلامی میں موت، نفس و شیطان کی غلامی سے نجات، اپنی پناہوں کا حصار۔ اللہ میرے وطن کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، پوری انسانیت اس وبائی مرض میں مبتلا ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے، اور کشادگیاں، بہتریاں، برکتیں اور بہاریں ہم سب کا مقسوم کر دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے۔ اللہ حرمین طیبین کی رونقیں بحال فرما، مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں، زندگی کی چہل پہل قائم ہو۔ اللہ یہ خطرات، یہ تشویش، یہ عجیب بے چینی، اضطراب، اس سے
پوری انسانیت کو نجات عطا کر دے، اور اللہ اپنے خاص کرم اور فضل سے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ جو لوگ اذیتوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ظالم قوموں کے جبر میں مبتلا ہیں، بالخصوص فلسطین کے باسی، کشمیر کے لوگ اور باقی بلاد اسلامیہ کے بسنے والے، شام کے لوگ جس طرح اذیت میں مبتلا ہیں، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو نجات نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔